السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 5 چیزیں ہماری آخرت کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ 5 چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلا سکتی ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل کرنے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قیمت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے، اس کی قیمت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ زندگی پتہ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کب ختم ہو جائے، کب فنا ہو جائے۔ یہ زندگی پانی کا بلبلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، پاکستان کے ایک بڑے ہی نامور عالم خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالمتین صاحب اصغر اس دنیا سے چلے گئے۔ تقریر کر رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ خطاب ان کا مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر آر کے نور محمدی صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب رحمہم اللہ، اتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے گئے۔ میرے بھائیوں، ان کا جانا ہمارے اور آپ کے لیے اور علمی دنیا کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو دیکھو ان کو، اس دنیا سے کیسے لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، دینی دنیا کے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں، اور دینی اور تبلیغی فیلڈ سے ہٹ کر کے ایسے لوگ، ایسے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو کہ دنیا میں عیاشیاں پھیلاتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر، جب کوئی اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کچھ اسٹیٹس نہیں ڈالتے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ ایک برا انسان، ایک ایسا انسان جو دنیا میں فحاشی پھیلاتا ہے، جو دنیا میں برائیاں پھیلاتا ہے، جو دنیا میں صرف بے پردگی پھیلاتا ہے، ٹی وی چینل پر، اسکرینز پر، اس کے مرنے پر ہمارے نوجوان RIP لکھتے ہیں۔ اس کے مرنے پر ہمارے نوجوان اسٹیٹس میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس کے آتما کو، اس کی روح کو شانتی دے۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس چیز سے ہمیں اور آپ کو احتراز کرنا چاہیے۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو، ویلیو کو سمجھ لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور جب بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اپنی زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھا ہے، ہمیں فوراً وہاں سے یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ آپ ممبئی کی طرف سفر کر رہے ہوں، راستے میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپنی منزل کی طرف نہیں، اپنی منزل سے دور کہیں دوسری طرف جا رہے ہو۔ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بتا رہا ہے میپ پر کبھی 200 کلومیٹر ممبئی، اور آگے آپ گئے 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ منزل سے قریب نہیں ہو رہے ہو، منزل سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ جبھی بھی آپ کو اس بات کا علم ہوگا، فوراً وہاں سے یو ٹرن لے لو گے۔ آپ یہ نہیں سوچو گے نہیں میں ممبئی جانے کے بعد واپس پلٹ جاؤں گا، نہیں، کیونکہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، آپ اپنی اصل منزل پا ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ آپ اس سے دور بھاگتے جا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ ایک آدمی جب جوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، کسی کو اپنے سامنے سمجھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل انسان، سب سے بڑا طاقتور انسان ہے نا، سب سے بڑا پہنچا ہوا انسان سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس کمزوریاں آنا شروع ہوتی ہیں، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے، جب جوان ہوگا تو کہے گا نہیں نہیں نہیں، میری طاقت ہے، میرا عہدہ ہے، میری پاور ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے تو میرا خاندان، میرے بچے، میری اتنی پراپرٹی، میرا اتنا جائیداد، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور دکھاتا ہے سب کو، دیکھو میں نے اپنی جوانی میں اتنا سب کچھ کر لیا۔ ارے بھائی، تو نے دنیا کمائی، آخرت میں کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے بھی کچھ کیا تو وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تندرستی کو، بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بھائیو، جب آپ تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کو نہیں آتے، آپ نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کو وقت نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ کمزور ہو جاتے ہو، آپ جب لاغر ہو جاتے ہو، آپ سجدہ کرنا بھی چاہتے، جھکنے کی طاقت نہیں ہوتی، آپ رونا بھی چاہتے، آنکھوں سے آنسو نہیں کرتے،
آپ شرمندہ ہونا بھی چاہتے مگر دل کے گناہوں کا بوجھ آپ کو شاید شرمندگی کا احساس بھی شاید نہ دلا پاتا۔ یہ اس لیے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ وغنا کا قبل فقری کا، اپنی جو مالداری ہے نا، محتاجگی سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے مال کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، جائز راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہم بے تحاشا اس کو لٹا دیتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، یوں ہی بے جا چیزوں میں اسراف سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جائز طریقے سے کمانا ہے اور جائز اور حلال طریقے سے اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالشَّبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جب جوانی کے اوقات ہوتے ہیں تو ہم اپنی ایک نئی دنیا سمجھتے ہیں کہ اب تو دنیا میں ہمیں رہنا ہی ہمیشہ، مرنا نہیں ہے، لیکن اسی جوانی میں جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے نا تو ہمیں پوری زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پوری زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم شاید اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہوں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کتنے نوجوانوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے جو جوانی میں بڑے طاقتور تھے، بڑے پاورفل تھے، جم جایا کرتے تھے، ورزش کیا کرتے تھے، ان کا جسم دیکھ کر کے لوگ عش عش کرتے، بھائی کیا باڈی ہے، کیا جسم ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں اچانک چلے گئے، اچانک چلے گئے۔ کوئی غلط اور فیک نیوز نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خالی اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کرو، ویلیو سمجھو، اور ان خالی اوقات کو جائز کاموں میں لگاؤ، جائز کاموں میں لگاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنے گناہوں کے سے تائب ہونے میں، استغفار کرنے میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔